ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست بھی نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہی سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تبھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکنے دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے، اس نے دیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتا ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہے۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنی اس سوچ سے میں لڑتا ہوں، دعا سے لڑتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا آیا ہے، وہ پہنچاتا رہا ہے، وہ پہنچاتا رہے گا۔ وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے، مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دھوکوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو۔ تم نے قصہ یوسف نہیں سنا؟ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنائے گا۔ میں اپنے بستر پر دراز یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام المجیب، قبول کرنے والا، جواب دینے والا یاد آیا، اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہے جتنا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ بہت محبت کرنے والا، رحم کرنے والا رب ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی، لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔
بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ وہی خیال ہے جس کا ذکر پہلی سطر میں کیا میں نے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ میں جب مایوس ہونے لگتا ہوں، جب مجھے لگتا ہے میری کسی کی زندگی میں اہمیت نہیں، تب میرا رب ایسے مجھے پرسکون کرتا ہے، ایسے الفاظ بھیجتا ہے اور کہتا ہے، میرا بندہ تو عام نہیں، تو خاص ہے۔ میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں، مشکلات سلجھائی نہ جا سکیں اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔